اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر سورۃ النساء دی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جس دے مطابق اج دا عنوان سخن ہے عائلی زندگی یعنی فیملی لائف کس طرح بہتر بنائی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب کولوں ڈردے رہیا کرو جن نے تانوں ایک جان یعنی حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام تو پیدا کیتا وے، وخلق منہا زوجہا، اور اسے وچوں اس دا جوڑا یعنی حضرت سیداتنا حوا سلام اللہ علیہا نو بنایا ہے، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر انہاں دوواں تو یعنی حضرت سیدنا آدم اور سیداتنا حوا سلام اللہ علیہما انہاں تو بہت سارے مرد اور عورتاں پھیلا دیتے نے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ کولوں ڈردے رہو جس دے نام تے منگدے ہو اور اپنے رشتیاں دا لحاظ رکھیا کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر وقت تانوں ویکھ رہا ہے، نگہبان ہے۔ اج اگر اسی غور و فکر کریے تو سانوں پتہ چل جائے گا کہ دین اسلام ایک او کامل دین ہے جس نے مکمل ضابطہ حیات عطا کیتا ہے۔ یہی سبب اور وجہ ہے کہ جتھے اسلام نے زندگی دے دیگر تمام امور دی طرف ساڈی توجہ دلائی ہے، اوتھے ہی ساڈی فیملی لائف واسطے بھی بھرپور رہنمائی فرمائی ہے۔ اتنی صراحت اور وضاحت دے نال ہر رکن دے ہر حق نو اور ذمہ داری نو بیان فرمایا ہے۔ اگر اسی اسلام دے دسے ہوئے طریقیاں دے مطابق صحیح معنیاں دے اندر عمل پیرا ہو جائیے تو ایک پرسکون زندگی اور خوشگوار خاندان اور معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے، کیونکہ مختلف خانداناں دے نال مل کے ایک معاشرہ تشکیل پاندا ہے۔ اسے واسطے یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوئے گا کہ ایک پرامن پرسکون اور خوشحال معاشرے دی تشکیل اس وقت تک ممکن نہیں جدن تک اسی باہمی رشتیاں دا لحاظ نہ رکھیے، انہاں دے حقوق دی حفاظت نہ کریے، اسی جدن تک اپنی خاندانی زندگی نو قرآن و سنت دے مطابق نہ ڈال لویے، اس وقت تک پرسکون معاشرہ اسی تشکیل نہیں دے سکتے۔ تو اس واسطے اج فیملی لائف دے حوالے نال ہی گفتگو کرنی ہے۔ فیملی لائف دی اہمیت اس بات تو لگائی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر
اپنیاں بہت زیادہ نشانیاں بیان فرمائیاں نے. انہاں نشانیاں وچوں ایک نشانی زوجین دے اندر میاں بیوی دے اندر باہمی پیار محبت اور رحمت دا ذریعہ قرار دیتا وے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. کہ اللہ دیاں نشانیاں وچوں اے بھی ہے کہ انہیں تواڈے واسطے تواڈی جنس وچوں جوڑے بنائے نے تاکہ تسی انہاں دے ذریعے سکون اور آرام حاصل کر سکو. اور تواڈے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت اور رحمت رکھی ہے. یقیناً اس سارے کام وچ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے نشانیاں نے انہاں لوکاں واسطے جڑے دھیان کردے نے غور و فکر کردے نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی زندگی ساڈے واسطے بہترین نمونہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی ازواج مطہرات دے نال حسن سلوک نال جس طرح پیش آندے سی اس دی مثال ایک حدیث پاک دے اندر بیان کیتی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یجلس عند بعیرہ فیضع رکبتہ وتضع صفیۃ رجلہا علی رکبتہ حتی ترکبا. کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے اونٹ دے کولے تشریف فرماؤ کے اپنا گھٹنا مبارک رکھ دے سی اور آپ دے گھٹنے مبارک تے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس گھٹنے مبارک تے اپنا پاؤں رکھ کے اونٹ تے سوار ہوندیاں سن. یہ نبی کریم علیہ السلام نے عملاً دکھایا ہے کہ آپ دی زوجہ کیونکہ اونٹ تے ڈائریکٹ سوار نہیں ہو سکتیاں سن تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنا گھٹنا اونٹ دے قریب کیتا ہے. اس گھٹنے دے اوپر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنا پاؤں رکھیا ہے اور پھر اونٹ تے سوار ہوئیاں سن. تو اے اس چیز دی نشانی ہے کہ سانو اپنے خاندان والیاں نال بالخصوص اپنے گھر والیاں نال حسن سلوک دے نال پیش آنا چاہیے ہے. پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے علی شان حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جامع ترمذی دے اندر سنن ترمذی دے اندر روایت کیتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات دے نال حسن سلوک دا اظہار کردے ہیں ارشاد فرماندے نے خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے امتیو تواڈے وچوں بہترین اور فضیلت والا او بندہ ہوئے گا جڑا تواڈے وچوں اپنے گھر والےاں نال اپنی بیوی نال حسن سلوک اختیار کرے گا. اور نبی کریم علیہ السلام نے اگے ارشاد فرمایا انا خیرکم لأہلی تے میں تواڈے وچوں سب نالوں زیادہ اپنے اہل نال اپنی ازواج نال حسن سلوک نال پیش آمنا وا. اور اس دے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتھوں تک ارشاد فرمایا وے حدیث پاک دے اندر استوصوا بالنساء کہ خواتین دے نال حسن سلوک نال پیش آویا کرو. فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه کہ عورت ایک پسلی تو پیدا کیتی گئی ہے اور پسلی دا بھی اوپری حصہ جڑا زیادہ ٹیڑھا ہوندا اس تو پیدا کیتی گئی ہے. فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ اگر تو انہوں سدھا کرن دا ارادہ کریں گا کسرتہ تو وہ ٹوٹ جائے گی. او دا ٹوٹ جانا کی ہے کہ طلاق تک نوبت آ جائے گی. وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ اگر تو انہوں بالکل ڈھیل دے دیتی تو پھر اگے نالوں بھی زیادہ ٹیڑھی ہو جائے گی اور تینوں بھی خراب کرے گی خاندان نو بھی خراب کرے گی. اور اگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ اپنی خواتین دے نال صحیح حسن سلوک دے نال پیش آویا کرو. اس دے نال نبی کریم علیہ السلام نے بہترین خاندانی زندگی گزارن واسطے ایک رہنما اصول بیان فرمایا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو روایت ہے کہ سرور کونین شاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأۃ لأربع
عورت دے نال 4 سبباں چوں کسے ایک سبب دی وجہ تے نکاح کیتا جاندا ہے۔ لمالہا، کچھ لوگ صرف عورت دا مال اور دولت دیکھ کے اودے نال نکاح کردے نے۔ ولحسبہا، تے کچھ لوگ اودے خاندانی وجاہت نو ویکھ کے اودے نال شادی کردے نے۔ ولجمالہا، اور کچھ لوگ اودی خوبصورتی دی وجہ تے اودے نال شادی کردے نے۔ ولدینہا، تے کچھ لوگ عورت دے دین نو ویکھ کے اودی دینداری نو سامنے رکھ کے اودے نال شادی کردے نے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فاظفر بذات الدین، اے لوگو تساں دیندار عورت نو اختیار کریا جے، تاربت یدا کا، وگرنہ بلائی تو محروم رہو گے۔ سبب 4 بیان فرمائے نے، لیکن جڑے سبب دی وجہ دی کامیابی ہے، فلاح ہے، کامیابی بہترین رستہ ہے، وہ اے وے کہ دیندار ہوئی تو سب کچھ آ جائے گا، اگر دیندار نہ ہوئی تو تانوں تباہ و برباد بھی کر سکتی ہے۔ اتھوں تک بیان کیتا ہوئے کتاباں دے اندر اگر کسی عورت دی وجہ تی مال و دولت دے سبب نال بندہ شادی کردا ہے تو اوہی عورت اس خاوند نو ذلیل کر کے رکھ دیندی ہے۔ اس خاوند دی زندگی اکثریت بڑی خطرناک پھر گزردی ہے۔ بہرحال اگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ ارشاد فرماندے نے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الدنیا متاع، دنیا مال و متاع دا نام ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور ادھے وچ سب نالوں بہترین مال نیک عورت ہے۔ جس بندے کولے نیک عورت موجود ہے، میسر ہے، اس دی شادی نیک عورت نال ہوئی ہے، اس بندے دی زندگی بڑی پرسکون گزردی اور آن والیاں نسلاں وہ بھی دین دے اوپر عمل پیرا ہوندیاں نے۔ اس دے نال نال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وے کہ اے لوگو تسی اپنے اہل نو کس چیز دا حکم دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا رب فرماندا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کہ اپنے اہل نو یعنی بیوی بچیاں نو نماز پڑھن دا حکم دو، لیکن صرف انہاں نو نماز پڑھن دا حکم نہیں دینا، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس عمل تے ثابت قدم رہنا ہے، آپوں بھی نماز پڑھو تے اپنے بیوی بچیاں نو بھی نماز تے لاؤ۔ اور اس دے نال نال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص کو روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ينظر اللہ الی امرأۃ لا تشکر لزوجہا وہی لا تستغنی عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس عورت دی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جڑی عورت اپنے خاوند دی ناشکری ہوئے، اور حالانکہ او اپنے شوہر تو بالکل بے پرواہ نہیں ہو سکتی، اس دے باوجود اگر او اس دی ناشکری کر دیے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او اللہ دی رحمت دی نظر تو محروم ہے۔ اتھوں تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جہنم دے اندر میں عورتاں دی کثرت دیکھی، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتاں دی کثرت تساں جہنم دے اندر کیوں دیکھیے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اودے کئی سبب بیان فرمائے، اودے چ ایک سبب اے بھی بیان فرمایا کہ او اپنے خاوند دی ناشکری کر دیاں ہیں۔ اور اتھوں تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وے لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں کسی ایک نو مخلوق واسطے سجدہ کرن دی اجازت دیندا تے عورت نو اجازت دیندا اپنے خامند نو سجدہ کر دی، لیکن کیونکہ سجدہ اللہ تو علاوہ کسی واسطے بھی جائز نہیں، لہٰذا کوئی کسی نو سجدہ نہیں کرے گا۔ اگر صرف ادب اور تعظیم دی نیت نہ کو سجدہ کرے تے گناہ کبیرہ حرام ہے، اور اگر عبادت دی نیت نال کرے تے شرک ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی مسند دے اندر بیان فرمایا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے علی شان حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیتا ہے
کہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین عورت دیاں خوبیاں کی نے التی تسرہ اذا نظر جدن خامند دے ول ویکھے تے او خامند نو خوش کر دے وہ تطیع اذا امر جدن خامند کسے جائز کام دا حکم دے او اس دی تابع داری کرے ولا تخالف فیما یکرہ فی نفسہ و مالہ تے اپنے بناؤ سنگار دے اندر شوہر دی مخالفت نہ کرے شوہر جس طرح دا بناؤ سنگار پسند کردہ اس طرح دا بناؤ سنگار صرف اپنے شوہر واسطے کرے غیر محرمہ نو وکھانے واسطے بالکل اجازت نہیں ہے اور اگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خاوند دا مال و دولت سلیقے نال خرچ کرے دی اجازت نال خرچ کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاوند نو کی حکم ارشاد فرمایا ہے کہ تساں اپنی عورتاں دے کس طرح حقوق پورے کرنے نے تے تہاڈی زندگی بہتر گزرے گی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ تہاڈے اوپر لازم ہے اپنی خواتین دا رزق نان نفقہ اور انہاں دا لباس دینا تہاڈے اوپر لازم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر دا کام کاج خود کردے سی اج ساڈے معاشرے چ اگر کوئی مرد اپنے گھر دا کام کرے نا تو بندے کہتے ہیں جی رن مرید ہو گیا ہے جبکہ بندیاں نو اس چیز دی سمجھ نہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یکون فی محنت اہلہ تعنی فی خدمت اہلہ فاذا حضرت الصلاۃ خرج الی الصلاۃ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والے نال مل کے کم کاج کردے سی تے جس ویلے نماز دا وقت ہو جاندہ سی تے آپ نماز واسطے تشریف لے جاندے سی یعنی گھر دے کم کاج کرنا اے عیب نہیں اے رن مریدی نہیں ہے بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت مبارکہ وے اور اس دے نال کہ خامند نو بھی چاہیے کہ جس طرح او پسند کردہ ہے کہ میری زوجہ میرے واسطے بناؤ سنگار کرے تے بھی اپنی زوجہ واسطے اپنے آپ نو بناؤ سنگار خوبصورت کر کے رکھے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماندے سی انی لاتزین لامراتی کما تتزین لی کہ میں اپنی زوجہ واسطے خوبصورت اپنے آپ نو بنانا جس طرح او میرے واسطے اپنے آپ نو بناندی ہے آپ فرماندے نے دی وجہ کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ انہاں بیویاں واسطے بھی اس دی مثال ہے جو انہاں دے اوپر اچھائی دے نال تواڈے واسطے بن سور کے رہنا ایوے یعنی جویں بیویاں تواڈے واسطے بن سور کے رہندیاں نے انجے تسی بھی انہاں واسطے اپنے آپ نو صاف ستھرا رکھیا کرو تاکہ وہ تواڈے تو ناپسندیدگی دا اظہار نہ کرن تے تسی انہاں تو ناپسندیدگی دا اظہار نہ کرو اللہ تبارک و تعالی سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے حدیث پاک دے اندر اتھوں تک آمدا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ او 1 روپیہ خرچ کردہ اپنے اہل تے اے اجر دے لحاظ نال اس روپے تو افضل اور اعلیٰ وے جڑا بندہ کسے ویسے عام ضرورت مند نو صدقہ دیندا وے اتھوں تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر خامند اپنی بیوی دے منہ چ لقمہ داخل کرے گا او لقمہ داخل کرنا بھی صدقہ دے زمرہ چ لکھیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی سانو فیملی لائف بہتر تو بہتر بنان دی توفیق نصیب فرمائے اور ان دعا کر لیے دعا تی بعد افطاری دا سلسلہ وے اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم یا الہی ہماری عائلی زندگی کو کامیاب بنا ہمیں اپنے اہل و عیال کے حقوق ادا کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما ہمارے مابین محبت اور الفت کو راسخ فرما ہمارے گھروں کو محبت اور رحمت کا گہوارہ بنا تنگ دستی سے محفوظ فرما نظر بد سے محفوظ فرما ہمیں اپنی عبادت اور نیک اعمال کرنے اور احکامات اسلامیہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما ہماری دعائیں اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں شرف قبولیت ان کو عطا فرما یا الہی ہم تجھ سے تیری رحمتوں کا سوال کرتے ہیں تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں ہر گناہ سے سلامتی اور چھٹکارا چاہتے ہیں ہم تجھ سے تمام بلائیوں کے طلبگار ہیں ہمارے غموں کو دور فرما ہمارے قرضے اتار دے ہمارے بیماروں کو شفا یاب کر دے ہماری حاجتیں پوری فرما یا الہی ہمارے وطن عزیز کو اندرونی اور بیرونی خطرات و سازشوں سے محفوظ فرما ہر قسم کی دہشت گردی فتنہ و فساد خون ریزی و قتل و غارت گری
لوٹ مار تمام حادثات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا الہی اس مملکت خداداد کے نظام کو سنوارنے کے لیے ہمارے حکمرانوں کو دینی اور سیاسی فہم و بصیرت عطا فرما، اخلاص کے ساتھ سب کو ملک و قوم کی خدمت کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہی ہمارے ظاہر و باطن کو تمام گندگیوں سے پاک و صاف فرما، دین اسلام پر استقامت نصیب فرما، خاتمہ بالخیر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔